اس وقت اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت ہوتی ہے، تم دل میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے جائز تمنا رکھو، مولا ضرور اسے پوری فرمائے گا۔ اور گھروں میں کوئی اہم معاملہ آئے، کوئی سخت بیماری آئے، کوئی حاجت آئے، اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام کو ایک بار پڑھو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں تمہارے لیے جہاد فرض نہیں۔ وہ رونے لگے تو حضور نے کہا ٹھیک ہے صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہارا کندھا صحابہ کے کندھوں کے برابر لگ گیا تو تمہیں اجازت ہوگی۔ یہ چھوٹی عمر کے ہیں، صحابہ اونچے قد کے تھے، کہاں سے کندھا لگتا؟ یہ دونوں بچے دور سے پتھر اٹھا کر کے لائے اور پتھر پر چڑھ کر کے اپنی انگلیاں یعنی ایڑیاں اٹھا دی، پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ اب ان کا کندھا صحابہ کے کندھے کے قریب ہو گیا، لگ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل تو پوشیدہ نہیں تھا، آپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جذبے کو دیکھا تو اجازت مرحمت فرمائی۔ شانے سے شانہ ملا، جانے کا بہانہ ملا۔ وہ دونوں صحابہ چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں، اب سنیے، جب گھماسان کی جنگ چل رہی ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو بچے میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا چچا جان ابو جہل کس گستاخ کا نام ہے؟ انہوں نے دیکھا تک نہیں تھا اس وقت۔ کہا بیٹا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہنے لگے سنا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ گالیاں دیتا ہے، کیا کرو گے؟ کہا اس کو جہنم رسید کریں گے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہے ہم اس کو وہاں پہنچائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بچوں کا جذبہ دیکھا، میں نے کہا بیٹا وہ سردار قریش ہے، وہ بہت سارے لوگوں کے ارد گرد ہوگا، وہ بڑا پہلوان ہے۔ ابھی یہ بات چیت چل رہی تھی، ابو جہل سامنے ہی سے گھوڑے کے اوپر گزر رہا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے گزر رہا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بچوں کو دکھا کر کہا یہ جو جا رہا ہے یہ بدماش یہی ہے ابو جہل۔ یہ بچوں نے جیسے ہی سنا چیل کی طرح جھپٹ کر کے اس کی طرف چلے گئے۔ ابو جہل کو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی بچے میرے قریب آ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چھوٹے بچوں نے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ایسی ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا اچانک۔ جیسے ہی وہ گرا دونوں چڑھ کر کے اس کے سینے پر بیٹھ گئے، اتنی تیزی سے کہ اس کو جکڑ لیا، اس کو ہاتھ پیر ہلانے کی تک قوت نہیں تھی۔ ان دو بچوں کے گرفت میں وہ مجبوراً پھنس گیا ایسے، اور اس وقت وہ ہائے ہائے کرنے لگا جب انہوں نے گردن پر اس کے تلوار رکھ دی۔ ان بچوں نے گردن پر تلوار رکھ دی تو کہنے لگا ہائے ہائے مجھے مرنے کا غم نہیں کیونکہ میں عرب ہوں اور عرب موت سے ڈرتے نہیں۔ اس نے شعر کہا تھا آخر میں، لیکن غم صرف اس بات کا ہے کہ مجھ جیسا پہلوان نہیں مار رہا ہے مجھ کو، ایک چھوٹا بچہ مجھے مار رہا ہے۔ میرے عزیزو یہی قدرت خداوندی ہے، مولا تعالیٰ ہمیشہ بڑی بڑی طاقتوں کو بہت چھوٹی طاقت سے ہلاک کرتا ہے۔ نمرود اگر مچھر سے مر گیا، فرعون پانی سے ہلاک ہو گیا، شداد ٹھوکر سے اگر مر گیا، قارون زمین میں دھس کر چلا گیا، تو اسی طرح ابو جہل کو بھی کسی چھوٹی ہی چیز سے ہلاک ہونا تھا۔ لیکن صحابہ اکرام چھوٹے صرف عمر میں تھے، باقی مقام میں کوئی ان کے اندر چھوٹا پن نہیں تھا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کے گردن کو الگ کر دیا۔ اب مکہ کے یہ جتنے مشرکین تھے ان میں ایک بہت بڑا یہ مسئلہ پھیل گیا کہ ابو جہل سردار قریش مارا گیا اور وہ بھی بچوں نے مارا ہے۔ بھگدڑ مچ گئی، سب ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے کہ پکڑو ان بچوں کو پہلے۔ یہ بچے تو وہاں سے صحیح سلامت نکل کے آ ہی گئے تھے، لیکن اس میں سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صاحبزادے ہیں، ان کے مونڈھے پر کسی کافر نے تلوار چلا دی، یعنی ہاتھ پر، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ کٹا ایسے کہ بغل کی چمڑی سے لٹک رہا تھا، پوری طور پر کٹا نہیں، سیدھا ہاتھ جب ان کا کٹا، اس وقت بھی اس بچے نے ہمت نہیں ہاری، یہاں ہم ٹھوکر پر بیٹھ جائیں گے۔ وہ ہاتھ کٹ گیا ہے اور چمڑی سے لٹکا ہوا ہے بغل کی، دوسرے ہاتھ میں تلوار اٹھائی اور للکارنا شروع کیا، اے ظالمو اے گستاخو اب بھی میرے اندر دم باقی ہے۔ اور پھر اسی طرح سے للکارتے ہوئے سامنے آتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو دیکھا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ پیر میں نیچے رکھ کر کے دبایا اور کھینچ کے نکال دیا جو چمڑی سے لٹکا ہوا تھا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار یہ ہاتھ لٹک لٹک کر کے سامنے آ جاتا تھا، اب جب یہ اس کا جوڑ ختم ہو گیا ہے تو لٹک کر کے ہاتھ چمڑی سے باہر نکل کے آ جاتا، ادھر سامنے آتا تھا۔ تو معاذ نے کہا
مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے میں خلل اندازی کر رہا، نکال کر پھینک دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دونوں بچوں کی شہادت ہوئی ہے اس میدان میں، دونوں بچے اس میدان میں شہید ہوئے۔ بدر کے سب سے خوش نصیب صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ میں افضل صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین کے بعد یعنی عشرہ مبشرہ کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور بدر میں بھی وہ لوگ جو جام شہادت نوش کیے ہیں وہ 14 ہیں صرف، جس میں سے حضرت معاذ اور معوذ یہ دونوں ہیں۔ اے میرے عزیزو، یہ بچے کس گھر کی پروان چڑھے ہوئے تھے، یہ بچے کون سے گھر میں پلے ہوئے تھے؟ کیا پورے معاشرے میں ڈھونڈ کر کے ایک نوجوان ایسا نکالو گے؟ آج تو پوری دنیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور گندے کارٹون بنانا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنا ایک پورا کھیل بنا رکھی ہے۔ پورا انٹرنیٹ بھرا رہتا ہے گالیوں سے۔ آج صرف اور صرف ایمان کے خون کے اندر ہمارے ٹھنڈک آ گئی ہے، خون جمنا شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیزو، جن لوگوں نے بھی ان کو تہ تیغ کیا، جہنم رسید کیا ہے گستاخان رسول کو، یقیناً وہ دنیا کے بہت اعظم اور افضل لوگ ہیں۔ میری پگڑی ان کے قدموں پر، جنہوں نے ناموس رسالت علی صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے کھڑا ہونے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج اگر ہم سب کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو اتحاد کی باتیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک ہی چیز جوڑے گی، وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کرو، پھر دیکھو سب ہم جمع ہوں گے۔ ہم اپنے مفادات کے لیے تو باہر نکل آتے ہیں، گھر میں کوئی چیز خراب ہو گئی تو آپ اس کے لیے باہر آ جاؤ گے، آج تمہاری صحت کے لیے کوئی کچھ معاملات ہو جائیں تو باہر آ جاؤ گے۔ ناموس رسالت کے لیے جب تک تم باہر آنے کی کوشش نہیں کرتے، تب تک تمہاری عزتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ جب امت مصطفیٰ اپنے نبی کی گستاخیوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لے تو انتظار کرو، چند دنوں کے بعد ان کی عورتیں بچے سب نیلام ہو جائیں گے، ان کے سامنے ان کے چھیتڑے اڑائے جائیں گے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکیں گے۔ وہ دن آئیں گے ہمارے ساتھ اگر ہم اسی طرح خاموش رہیں۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جتنے اوچھے حملے کیے تھے مکہ والوں نے، مدینے کے یہ 313 صحابہ نے ان کے دانت کھٹے کر دیے تھے، ان کو ناکوں تلے چنے چبا دیے تھے۔ اگرچہ ان کے پاس کچھ سامان نہیں تھا، لیکن مکہ والوں کو کیسے للکارا انہوں نے، قسم خدا کی انہوں نے یہ پیغام دیا، خبردار مکہ والوں، تم طاقت میں اگرچہ کتنے بھی زیادہ ہو، آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا ہمارے نبی کی طرف۔ بدر میں بھی اور احد میں بھی یہی ایک صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں کھڑے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا سامنے۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ تیروں کی بارش شروع ہو گئی، جو صحابی حضور کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے ان کے جسم پہ 80 تیر لگے تھے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایک تیر بھی میرے نبی کی طرف نہ آنے پایا۔ وہ صحابہ کا جذبہ تھا میرے عزیز۔ بدر ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنے بچوں کو ناموس رسالت سکھاؤ، اور اگر تم نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو پلا دیا، ایک دن آئے گا کہ تم ساری محبتیں خود اکٹھا کر لو گے، ہر کوئی تمہاری محبت کرے گا، تم سے محبت کرے گا، کیونکہ اللہ کا یہ ذمہ کرم پر ہے، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالی تو اللہ تمہارے بچوں کے دلوں میں تمہاری عظمت اور محبت ڈالے گا۔ آج بدر کے یہ تمام معاملات دیکھنے کے بعد میرے عزیزو، تاریخ پھر سے ہمارے سامنے اسی طرح کی دہرائی جاتی ہے۔ اب میں آتا ہوں ان اعتراضات پر جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ نان مسلم، غیر مسلم یا کوئی بھی ملحد ایتھسٹ اگر اس کو ایسا لگتا ہے کہ جہاد کوئی ایک سخت قسم کا حکم ہے اسلام میں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تیرے گھر کے آس پاس اگر تجھے 13 سال پریشان کر دیا جائے اور لوٹ مار مچائی جائے، تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے، تب تم کیا ایکشن لوگے؟ کیا کوئی ایکشن نہیں لوگے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے 13 سال جو برداشت کیا مکہ میں، وہ کیوں نہیں بتاتے آج؟ وہ کیوں نہیں کہتے ہیں 13 سال تک مکہ میں کبھی حضور نے حملہ کیا؟
ہر چیز برداشت کی. 3 سال تک تم نے بائیکاٹ کر کے رکھا تھا میرے آقا کا, چمڑے کھائے ہیں, پتے کھائے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی غم میں ماں خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو چکا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ اٹھائے وہاں پر غموں کے, اور اتنے دنوں میں کبھی پلٹ کر کے حملہ نہیں فرمایا. اور مدینہ آنے کے بعد اب بھی تم سکون سے نہیں رہنے دو گے. شب خون مارنے کے لیے 10 12 کے جتھے بھیجو گے, درخت جلا کر کے جائیں گے, نہتے صحابہ کو مار کے جائیں گے, تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے, تب بھی ہم ڈیفنس نہیں کریں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیفنس کیا, اسی کا نام جہاد ہے. اور میں کہتا ہوں اس طرح کا حق پوری دنیا میں ہر انسان کو حاصل ہونا چاہیے. کیا نہیں حاصل ہے؟ ہر ملک کو یہ پاور حاصل ہے. یہ ظالم پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں میڈیا, دجالی میڈیا, جہاد 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 نام سے. جہاد کو کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ جہاد کوئی ناپاک نام ہے؟ جہاد اسلام کا ایک پوتر لفظ ہے, مقدس ورڈ ہے. اور اسی ورڈ کو اگر تم سمجھو گے تو ہم بھی اپنے ملک کی حفاظت کر سکیں گے. جو ہمارے ملک کی طرف اور اس کی ساکھ کو, اس کی سالمیت کو خطرہ بنے, ہم اس کے ساتھ لڑیں گے. یہی ہے جہاد. جو ہے کسی کو جان بوجھ کر کے قتل کرنے کا نام نہیں. جہاد یہ نہیں ہے کہ بم باندھ کر کے مجمع میں جا کر ناحق بچوں کو, عورتوں کو اڑا دیں. اگر کوئی اس طرح کی بدنامی کر رہا ہے جہاد کی, تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے. میں نہیں مانتا کہ ایسا کوئی جہاد ہوتا ہے کہ بم باندھ کر کے پبلک ایریے میں آ کر کے کوئی اڑا دیا, اس کا نام جہاد ہے. جہاد یہ نہیں ہے. جہاد ہمیں جو اس کی تعلیمات ہیں, میں دعوت دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ پہلے پڑھو اسلام کو پھر بولو. صرف میڈیا میں بیٹھ کر کے بھونکنے کا مطلب ایجوکیشن نہیں کہتے اس کو. اور اکثر تو جاہل لوگوں کو لا کر کے اینکر بنایا گیا, بیٹھایا گیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہوتا کیا ہے. اسلام, قرآن, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تم کیا جانو؟ جہالت میں پوری زندگی گزر گئی. ہندوستان کے بڑے بڑے لوگ, بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے جنہوں نے تعلیم میں اپنی پوری عمر کھپا دی ہے, انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا ہے. گاندھی جی نے خود کہا ہے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر کی سیرت پڑھ کر کے. کیا یہ تاریخ میں موجود نہیں ہے؟ بڑے بڑے, میں وہ کسی اور موقع پر عرض کروں گا, نان مسلم رائٹرز ہیں, مفکرین ہیں, دانشور ہیں, سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پوری دنیا میں کیسے امن آ سکتا ہے. ہم کوئی آتنکواد, دہشت گرد, اس طرح کے الفاظ کو جانتے تک نہیں. اسلامو فوبیا تم لا رہے ہو آج. ٹھیک ہے, پروپیگنڈا یہی آج چل رہا ہے جو مکہ والوں نے حسد میں کیا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا تھا, شاعر کہا تھا, ساحر کہا تھا, مجنوں کہا تھا, معاذ اللہ رب العالمین. وہی چیزیں تو آج یہ بھی کر رہے ہیں نا, پھیلا رہے ہیں. لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے, بہنوں سے کہوں گا, 1000 پروپیگنڈا پھیلائیں, تم جواب کیسے دے سکتے ہو؟ انہی اخلاق رسول کے ذریعے سے. میرے آقا نے کیسے جواب دیا تھا؟ اپنے وہ پیارے اخلاق سے جو ہر ایک کا دل موہ لیتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے, نوجوان, بچے, عورتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف آئیں. دنیا کو آج بتانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کون تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا شفیق تھا, کتنا رفیق تھا, کتنے نرم تھے. وہ آج بتانے کی ضرورت ہے. وہ آپ اپنے اخلاق سے بتا سکتے ہیں. آج آپ اپنے اخلاق کے ذریعے سے پوری دنیا کو اس پورے پروپیگنڈے کے خلاف کھڑے ہو کر کے اظہار کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام واہیات اور خرافات اور ان کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈوں سے محفوظ فرمائے. میں آخر میں جنگ بدر کے ان اصحاب کے متعلق ضرور عرض کروں گا کہ جو لوگ شریک جہاد ہوئے تھے, 313 صحابہ, ان کے ناموں کے متعلق جو روایات ہمیں ملی ہیں بزرگان دین کی, انہوں نے فرمایا کہ کئی مشائخ نے فرمایا کہ یہ اصحاب بدر کے ناموں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر رکھی ہے کہ اگر مریض پڑھ کر کے دم کریں تو اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. حاجت مند جب کبھی ان اسماء کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت پوری فرماتا ہے. وہ یقیناً کیوں نہیں تاثیر ہوگی اصحاب بدر کی؟ میں نے ابھی کل ہی کی تفسیر میں کہا, اصحاب کہف جو 7 لوگ تھے اور ان کے زمانے میں کوئی نبی بھی نہیں تھے, وہ کسی نبی کے ساتھی بھی نہیں, خود نبی بھی نہیں, کسی نبی کے صحابی بھی نہیں, پھر بھی ان کے ناموں میں اتنی برکت ہے اصحاب کہف کی.
کہ اگر کسی مکان پر آویزاں کر دیں تو وہ مکان چوری سے محفوظ ہوگا، جہاز میں اگر ہو پانی کے تو وہ جہاز غرق ہونے سے محفوظ ہو جائے۔ تو پھر جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور وہ بھی جان نچھاور کرنے والے صحابی اصحاب بدر، کیا ان کے ناموں میں تاثیر نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی؟ بہت بڑی برکت ہے، اور ہمارا معمول ہے الحمدللہ ہم ان اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ یہ میرا خود کا تجربہ بھی ہے، بارہا جن اہم مقامات پر ان کے توسل سے دعا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرمایا۔ میری ایک بات نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے مشائخ ہیں، شیخ دارامی ایک بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اصحاب بدر کے ناموں کی تلاوت ہوتی ہے تم دل میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے جائز تمنا رکھو مولا ضرور اسے پوری فرمائے گا۔ اور اصحاب بدر اب بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کے متعلق فرمایا گیا ان کو مردہ نہ کہو، اور بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ بسا اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بنفس نفیس مدد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں، یہی حکایات میں موجود ہے کہ وہ تجارت کے لیے اپنا قافلہ لے کر سمندر کا سفر تھا، نکلے، لوگوں نے کہا کہ اس راستے مت جانا کہ ڈاکو آتے ہیں، سمندر کے درمیان جب پہنچو گے تو ڈاکو حملہ کرتے ہیں، پورا مال لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا میں سب پورا لنگر کر چکا ہوں، اٹھا دیا ہوں اور جہاز چلنے کو ہے۔ بہرحال قافلہ تجارت کا لے کر کے وہ چل پڑا، بڑے جہاز میں درمیان میں پہنچتے ہی ڈاکوؤں کی آمد شروع ہو گئی، تلواروں کی آواز، اور جگہ جگہ سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں آ کر کے لوگ گھیرنے لگے۔ اب یہ بندہ کہتا ہے میں اصحاب بدر کو یاد کرنا شروع کیا اور ان کے ناموں کی تلاوت کرنے لگا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ہماری کشتی تو سائیڈ ہو گئی، کنارے ہو گئی، ہمارا جو جہاز ہے، پیچھے سے کچھ سفید لباس میں لوگ آئے اور ان ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا شروع کیا۔ ایسے مقابلہ کیا کہ ان پورے ڈاکوؤں کو قتل کر دیا، پورا خون پانی میں بہہ رہا تھا، ان کی کشتیاں بغیر ملاح کے اسی طرح بہنے لگیں۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں جو تاجر ہیں، میں صحیح سلامت دوسرے کنارے پہنچا تو جس جگہ میں پہنچا شہر میں بہت سارے لوگ میرے استقبال پہ آئے، پوچھے کہ برسوں بعد کوئی قافلہ صحیح سلامت اس راستے سے یہاں پہنچا ہے، کیسے آئے تم؟ اس نے اپنے رات کا واقعہ بتایا۔ تو وہاں پر ایک بزرگ موجود تھے، انہوں نے کہا اے تاجر تجھے معلوم ہے جن لوگوں نے ڈاکوؤں کا قتل کیا وہ اصحاب بدر تھے رضوان اللہ۔ تو بنفس نفیس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قوت اور تصرف عطا فرمایا ہے کہ وہ مدد کے لیے پہنچتے ہیں۔ بے شمار باتیں اس طرح کی ہیں۔ میں بھی یہ آپ سب سے گزارش کروں گا جب بھی اپنے گھروں میں کوئی اہم معاملہ آئے، کوئی سخت بیماری آئے، کوئی حاجت آئے، اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام کو ایک بار پڑھو، ان کے توسل سے اللہ کی بارگاہ میں مدد مانگو، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ میں انشاءاللہ العزیز ان کے ناموں کی تلاوت کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سماعت بھی فرمائیں، اور خاص طور پر یہ بھی ہے کہ جب جب ان کے ناموں کی تلاوت ہو تو آپ رضی اللہ عنہ کہا کریں۔ کیا کہیں گے؟ رضی اللہ عنہ۔ انشاءاللہ العزیز دعا کے موقع پر تمام مومنین مومنات سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو استجابت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم اللهم إنا نتوسل إليك باسم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم وكرم وبسيدنا أبي بكر صديق رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب والأخنس السلمي الأرقم بن أبي الأرقم أسعد بن يزيد أنس بن معاذ أنيس بن قتادة أنس مولى رسول الله أوس بن ثابت أوس بن خولي وأوس بن الصامت وإياس بن أوس وإياس بن البكير
وبراء بن مغرور، بجير بن أبي بجير، بحات بن ثعلبة، بسبسة بن عمر، بشر بن البراء، بشير بن سعد، بلال بن رباح، تميم بن يعاد، تميم مولى خراش، تميم مولى غنم بن السلم، ثابت بن أقرم، ثابت بن ثعلبة، ثابت بن خالد، ثابت بن عمر، ثابت بن حزال، ثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن عمر، وثعلبة بن عنمة، ثقف بن عمر، جابر بن عبد الله، جبر بن عتيق، جبار بن صخر، جبير بن إياس، جابر بن عبد الله بن عمر، حارث بن أنس بن مالك، حارث بن أوس، حارث بن أوس بن معاذ، حارث بن حاطب، الحارث بن خزمة الخزرجي، الحارث بن خزمة الأوسي، الحارث بن أبي خزمة، الحارث بن الصمة، الحارث بن عرفجة، الحارث بن القيس، الحارث بن قيس الخزرجي، الحارث بن النعمان، حارثة بن سراقة، حارثة بن حمير، حارثة بن النعمان، حاتب بن أبي بلتعة، حاتب بن عمر، الحباب بن المنذر، حبيب بن الأسود، حرام بن ملحان، حريث بن زيد، الحسين بن الحارث، حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن الحمير، خارجة بن زيد، خالد بن البكير، خالد بن قيس، خباب بن الأرض، خباب مولى عتبة، خبيب بن إساف، خداش بن قتادة، خراش بن الصمة، خريم بن فاتك، خلاد بن رافع، خلاد بن سويد، خلاد بن عمرو، خلاد بن قيس، خليفة بن عدي، خنيس بن حذافة، خليد بن قيس، خواد بن خيب، خيير، خولي بن أبي خولي، ذكوان بن عبيد، ذو الشمالين بن عبد عمر، راشد بن المعلى، رافع بن المعلى، رافع بن الحارث، رافع بن عنجدة، رافع بن مالك، رافع بن يزيد، ربعي بن رافع، ربيع بن إياس، ربيعة بن أكثم، رخيلة بن ثعلبة، رفاعة بن الحارث، رفاعة بن رافع، رفاعة بن عمر، رفاعة بن عبد المنذر، الزبير بن العوام، زياد بن السكن، زياد بن عمر، زياد بن لبيد، زيد بن أسلم، زيد بن حارثة، زيد بن الخطاب، زيد بن المزين، زيد بن وديعة، زيد بن المعلى، سالم بن عمير، سالم مولى أبي حذيفة، السائب بن عثمان بن مدعون، صبرة بن فاتك، سراقة بن عمرو، سراقة بن كعب، سعد بن أبي وقاص، سعد بن خولة، سعد بن خيثمة، سعد بن زيد الأوسي، سعد بن زيد المهاجر، سعد بن الربيع، سعد بن سعد، سعيد بن سهل، سعد بن عبادة، سعد بن عبيد، سعد بن عثمان، سعد بن معاذ، سعد مولى حاتب، سفيان بن بشر، سلمى بن أسلم، سلمى بن ثابت، سلمى بن سلامة، سليد بن قيس، سليم بن الحارث، سليم بن عمرو، سليم بن قيس، سليم بن مليحان، سماك بن سعد، سنان بن صيفي، سنان بن أبي سنان، سهل بن حنيف، سهل بن رافع، سهل بن عتيق، سهل بن قيس، سهل بن وهب، سهيل بن رافع، سواد بن رزن، سواد بن غزية، سويبت بن حرملة، شجاع بن وهب، شريك بن أنس، شماس بن عثمان، صبيح مولى العاصي، صبيح مولى العاصي، صفوان بن وهب، صيفي بن سواد، صهيب بن سنان، ضحاك بن حارثة، ضحاك بن عمرو، ضمرة بن عمرو، طفيل بن الحارث، طفيل بن مالك، طفيل بن نعمان، طلحة بن عبيد الله، طليب بن عمير، عاصم بن ثابت، عاصم بن عدي، عاصم بن البكير، عاصم بن قيس، عاصم بن البكير، عامر بن الربيعة، عامر بن أمية، عامر بن البكير، عامر بن سعد، عامر بن سلمى، عامر بن فهيرة، عامر بن مخلد، عامر بن السكن، عباد بن بشر، عباد بن قيس، عبادة بن صامت، عبد الله بن قيس، عبد الله بن ثعلبة، عبد الله بن جبير، عبد الله بن جحش، عبد الله بن الجد، عبد الله بن الحمير، عبد الله بن الربيع، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن زيد، عبد الله بن سراقة، عبد الله بن سلمى، عبد الله بن سهل، عبد الله بن سهيل، عبد الله بن شريك، عبد الله بن طارق، عبد الله بن عامر، عبد الله بن مناف، عبد الله بن عرفة، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمير، عبد الله بن قيس، عبد الله بن كعب، عبد الله بن مخرمة، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مدعون، عبد الله بن النعمان، عبد الرحمن بن جبر، عبد الرحمن بن عوف، عبد رب بن حق، عبدة بن الحسحاس، عبس بن عامر، عايد بن مامض،
عبید بن اوس، عبید بن التیہان، عبید بن زید، عبید بن ابی عبید، عبیدۃ بن الحارث، عتبان بن مالک، عتبہ بن ربیعہ، عتبہ بن عبداللہ، عتبہ بن غزوان، عثمان بن عفان، عثمان بن مدعون، العجلان بن النعمان، عدی بن ابی زغبہ، عثمہ بن الحسین، عسیمۃ الاشجعی، عطیبۃ بن نویرہ، عقبہ بن عامر، عقبہ بن عثمان، عقبہ بن وہب الانصاری، عقبہ بن وہب المہاجر، عکاشہ بن محسن، عمار بن یاسر، عمارۃ بن حزم، عمارۃ بن زیاد، عمر بن ایاس، عمر بن الجموح، عمر بن الحارث المہاجر، عمر بن الحارث الانصاری، عمر بن سراقہ، عمر بن ابی سرح، عمر بن طلق، عمر بن قیس، عمر بن معبد، عمر بن معاذ، عمر بن ثعلبہ، عمیر بن حرام، عمیر بن الحمام، عمیر بن عامر، عمیر بن عوف، عمیر بن ابی وقاص، عوف بن ابی الحارث، اویم بن ساعدہ، عیاض بن زہیر، غنام بن اوس، فاکہہ بن بشیر، فروہ بن عمر، قتادہ بن نعمان، قدامہ بن مدعون، قطبہ ابن عامر، قیس ابن عمر، قیس بن محسن، قیس بن مخلد، کعب بن جمار، کعب بن زید، لبدہ بن قیس، مالک بن ابی خولی، مالک بن دخشم، مالک بن ربیعہ، مالک بن رفاعہ، مالک بن عمر، مالک بن قدامہ، مالک بن مسعود، مالک بن نمیلہ، مبشر بن عبد المنذر، المجزر بن زیاد، محرز ابن عامر، محرز ابن نضلہ، محمد بن مسلمہ، مدلاج بن عمر، مرثد بن ابی مرثد، مستح بن اثاثہ، مسعود بن اوس، مسعود بن خلدہ، مسعود بن ربیعہ، مسعود بن زید، مسعود بن سعد، مسعود بن عبد سعد، مصعب بن عمیر، معاذ بن جبل، معاذ بن الحارث، معاذ بن الصمہ، معاذ بن عمر، معاذ بن معاذ، معبد بن عباد، معبد بن قیس، معتب بن عبید، معتب بن عوف، معتب بن قشیر، معقل بن المنذر، معمر بن الحارث، معن بن عدی، معن بن یزید، معوذ بن الحارث، معوذ بن عمر، المقداد بن الاسود، ملیل بن وبرہ، المنذر بن عمر، المنذر بن قدامہ، المنذر بن محمد، مہجع بن صالح، نصر بن الحارث، النعمان بن الاعرج، نعمان بن سنان، نعمان بن عمر، نعمان بن عبد عمر، نعمان بن خرمہ، نعمان بن عصر، نعمان بن مالک، نعیمان بن عمر، نوفل بن عبید اللہ، حانی بن نیار، حبیل بن وبرہ، ہلال بن المعلہ، واقد بن عبداللہ، ورقہ بن ایاس، ودیعہ بن عمر، وہب بن سعد، وہب بن ابی سرح، یزید بن الاخنس، یزید بن الحارث، یزید بن حرام، یزید بن رقیش، یزید بن السکن، یزید بن المنذر، ابو ایوب، ابو الاسوار، ابو حبہ بن ثابت، ابو حنہ بن مالک، ابو حبیب بن زید، ابو حذیفہ بن عتبہ، ابو حسن الانصاری، ابو خارجہ، ابو خلاد، ابو خزیمہ، ابو داود، ابو دجانہ، ابو صبرہ، ابو سلیت، ابو سلمہ، ابو سنان، ابو شیخ بن ابی ثابت، ابو سرمۃ، ابو ضیاح، ابو طلحہ، ابو عبیدہ بن الجراح، ابو عقیل، ابو قتادہ، ابو کبشہ، ابو لبانہ، ابو مخشہ، ابو مرثد، ابو مسعود البدری، ابو ملیل، ابو الحائثم، ابو الیسر، اللہم باسماء ہؤلاء البدریین رضوان اللہ علیہم اجمعین تمم مقاصد دیننا ودنیانا واخرانا یا اکرم الاکرمین اللہم احسن عاقبتنا یا رب العالمین اللہم استر عوراتنا بسترک الجمیل اللہم استر عوراتنا بسترک الجمیل اللہم استر عوراتنا بسترک الجمیل اللہم اغفر لنا ولإخواننا ولجميع من تعلق بنا يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم إلهي أنت الذي تعلم السر والإعلان وما في القلوب إلهي أنت الذي قلت لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنت بقولك صادق لست بمكذوب نجنا 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 يا الله من الغم والكرب العظيم وأنت غياث كل مكروب ومصروف ومظلوم وأنت على كل شيء قدير يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أحسن الخالقين لا تدع لنا من هذا المقام المستجاب والوقت المستجاب ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا غما إلا فرجته ولا سحرا إلا أبطلته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته
ولا مسافرا إلا أحضرته ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت یا سامع کل صوت هون علينا سکرات الموت. الہ العالمین ستار العیوب غفار الذنوب قدیر و جبار خدا اصحاب بدر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ناموں کی جو ہم نے تلاوت کی مولا جو کچھ بھی غلطیاں کوتاہیاں کمیاں ہوں بیشیاں ہوئی ہوں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. تیرے دربار میں مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار اصحاب بدر کی اس توسل سے مولا تیرے دربار میں ہاتھ پھیلایا ہوں. کریم خدا ہم سب کے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے رب ذوالجلال ہم سب کو تمام در عافیت نصیب فرما. خلاق العالمین ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما. ہر طرح کے ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما.